بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ پنجگنج کے اسباق چل رہے ہیں اور اسماء افعال اور ان کی گردان کی اجناس کے پہچاننے کے بارے میں جو دوسرا باب ہے، اور اس دوسرے باب میں جو 5 فصل ہے، تو پہلی فصل میں جو باتیں ذکر ہیں انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ جو 4 قسم پر منحصر ہے۔ اس سبق کا تعلق اسی سے ہے۔ تو تمام افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ جو 4 قسم پر منحصر ہے، یعنی 4 قسم جو ہیں صحیح، محموز، معطل، مضاعف، تو آج ان چاروں میں سے صحیح جو ہے اس کی تعریف اب پڑھیں گے۔ یعنی افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی جو 4 قسم ہیں، صحیح، محموز اور معطل، مضاعف، تو آج ہم صحیح کی تعریف پڑھیں گے۔ صحیح کی تعریف کیا ہے؟ یعنی صرفی حضرات کے نزدیک صحیح کیا ہے اور صحیح سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اما صحیح آ باشد کے حرف از حروف اصلی و حرف علت و حمزہ و 2 حرف صحیح و از یک جنس نباشد تو ضرب و بعثر و رجل و جعفر و سفرجل۔ یعنی اس کا ماحصل میں بتا دیتا ہوں کہ صحیح ایک ایسا حرف ہے کہ جس کا حروف اصلی میں سے کوئی حرف جو ہے حرف علت کا نہیں ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی حرف علت نہیں ہوتا ہے، اور حمزہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور 2 حرف صحیح ایک جنس کا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی صحیح کی تعریف کا ماحصل یہ ہے کہ صحیح ایک ایسا حرف ہے کہ اس میں کوئی حروف جو ہے حرف علت نہیں ہوتا ہے، چاہے رباعی ہو یا چاہے ثلاثی ہو یا رباعی ہو یا خماسی ہو۔ اگر ثلاثی ہے، 3 حرفی والا لفظ ہے، تو اس میں کوئی حرف جو ہے حرف علت نہیں ہوگا، تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ یا اگر ثلاثی لفظ ہے تو اس میں کوئی حرف حمزہ نہیں ہوگا، تو وہ صحیح ہوگا۔ یا اگر لفظ ثلاثی ہے تو اس پر 2 حرف صحیح ایک جنس کا نہیں ہوگا، یعنی ایک قسم ایک طرح کا نہیں ہوگا، تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ اور اگر وہی لفظ رباعی ہے تو اس میں بھی جو ہے اس کے حروف اصلی میں رباعی جیسے 4 حرف ہے، چاروں حروف اصلی ہے، جیسے ثلاثی تھا تو ثلاثی میں تینوں حروف اصلی ہے، تو تینوں حرف میں کوئی حرف اس میں حرف علت نہیں ہوگا، یا پھر حمزہ نہیں ہوگا، یا پھر 2 حرف صحیح جو ہے ایک جنس کا نہیں ہوگا، یعنی ایک ذات کا نہیں ہوگا، ایک قسم کا نہیں ہوگا۔ اور اگر وہی لفظ رباعی ہے تو اس میں چاروں حرف چونکہ اصلی ہے تو اس کے چاروں حرف میں سے کسی حرف میں حرف علت نہیں ہوگا، یا پھر چاروں حرفوں میں سے کسی حرف پر حمزہ نہیں ہوگا، یا پھر چاروں حرف میں سے کسی حرف جو ہے دو حرف صحیح ایک جنس کا نہیں ہوگا، یعنی کوئی حرف اس پر ایک جنس کا نہیں ہوگا، چاہے وہ لفظ فعل کا ہو یا اسم کا ہو۔ آج کے سبق کا ماحصل یہی ہے، چلیے سنیں۔ کریں کہ ما صحیح آ باشد، لیکن صحیح وہ ہے کہ حرف از حروف اصلی کہ جس کے حروف اصلی میں سے، کہ حرف از حروف اصلی یعنی کہ جس کے حروف اصلی میں سے صحیح وہ ہے کہ جس کے صحیح وہ حرف ہے، پھر ایسے پڑھیں، اما صحیح آ باشد، لیکن صحیح وہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف، اما صحیح آ باشد، لیکن صحیح وہ ہے کہ حرف از حروف اصلی کہ جس کے، یعنی از حروف اصلی جس کے حروف اصلی میں سے حرف کا ترجمہ اس طرح سے کریں گے بعد میں، کریں کہ اما صحیح آ باشد، لیکن صحیح وہ ہے کہ از حروف اصلی کہ جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت نباشد، حرف علت نہیں ہوگا، حرف علت نباشد یہاں لگا دیں تب بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حرف علت نباشد، حرف علت نہیں ہوگا، وہ حمزہ نباشد اور حمزہ نہیں ہوگا، وہ 2 حرف صحیح از یک جنس نباشد، اور 2 حرف صحیح اس میں، وہ 2 حرف صحیح اور جس کا 2 حرف صحیح
اور دو حرف صحیح و، اور جس کا دو حرف صحیح از یک جنس نباشد، ایک جنس کا نہیں ہوگا، یعنی اس میں دو حرف صحیح ایک جنس کا نہیں ہوگا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ صحیح ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت نہیں ہوگا اور حمزہ نہیں ہوگا، اور دو حرف صحیح ایک جنس کا نہیں ہوگا. مثال سے آپ دیکھیں سمجھ جائیں گے. ثلاثی کی مثال دیکھیں فعل کی، چوں جیسے ضربا، تو ضربا یہ ثلاثی کی مثال ہے، یہ اور یہ صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. صرفیوں کی اصطلاح میں سے صحیح بولتے ہیں. کیوں صحیح بولتے ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی درست اپنی جگہ پر یہ درست ہے. کیوں کہ ضربا میں ضاد را با تین حرف ہے اور تینوں حرف اصلی ہے. ضاد یہ بھی کیا ہے؟ حرف اصلی ہے. را یہ بھی حرف اصلی ہے. با یہ بھی حرف اصلی ہے. تینوں حروف اصلی میں آپ دیکھیں، تینوں حروف اصلی پر آپ دیکھیں، غور کریں تو یہ تینوں حروف اصلی پر کسی پر بھی نہ تو حرف علت ہے، نہ تو حمزہ ہے، اور نہ دو حرف صحیح ایک جنس کا ہے. جیسے ضربا یہ کیا ہے؟ حرف صحیح ہے. یہ حرف اصلی ہے، یہ حرف اصلی ہے، اس پر جو ہے حرف علت نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں ذات جو ہے حرف علت نہیں ہے. را جو ہے یہ بھی حرف اصلی ہے، اس پر کوئی حرف علت نہیں ہے. اور با جو دیکھ رہے ہیں یہ اس میں کوئی حرف دو حرف ایک جنس کا نہیں ہے. تو یہ ذات را با یہ تینوں حروف اصلی ہیں. یہ تینوں حروف اصلی ہیں اور تینوں حروف پر، ذات پر، را پر، با پر، تینوں میں سے کسی پر نہ تو حرف علت ہے، نہ تو ذات پر آپ دیکھ رہے ہیں، نہ تو را پر دیکھ رہے ہیں، نہ با پر دیکھ رہے ہیں. کیونکہ حرف علت واو الف یا ہے، وا ہے، جس کا مجموعہ وا آتا ہے. تو کوئی حرف نہ تو ذات پر، نہ تو ذات والا حرف پر، نہ تو را والا حرف پر، نہ تو با والا حرف پر، کسی حرف پر حرف علت نہیں ہے، یا پھر کسی حرف پر حمزہ نہیں ہے، یا پھر کسی حرف پر دو حرف ایک جنس کا نہیں ہے. تو اب پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ لفظ اصلی ہے. یہ صرفیوں کے نزدیک یہ صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ ثلاثی کی مثال کا لفظ تھا. یہ اب کوئی سوال کرنے والا یہاں پر سوال کر رہا ہے کہ صرفیوں کی اصطلاح میں کہ صحیح ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت نہیں ہوگا اور حمزہ نہیں ہوگا، اور دو حرف، یعنی اس پر جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف، یعنی جیسے زاد را با تین حروف اصلی ہیں، تو وہی کہہ رہے جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف، چاہے زاد ہو، چاہے را ہو، چاہے با ہو، یعنی جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہے حرف علت، حمزہ نہیں ہوگا، اور دو حرف صحیح ایک جنس کا نہیں ہوگا. تو کوئی سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ یضرب اور ضارب اور ضویرب یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام صحیح ہے. یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. اب یہاں بات اٹک گئی ہے. یہ بھی صحیح ہے. کیوں؟ اگرچہ یہ حروف علت یہاں پر موجود ہے کہ نہیں؟ یضرب اور ضارب ضویرب، یضرب پر یا جو ہے حرف علت ہے، تو کہہ رہے ہیں ان پر جو ہے حرف علت، ضاربن پر بھی حرف علت ہے، ضویربن پر بھی حرف علت ہے. یہاں پر حرف علت موجود ہے، لیکن پھر بھی یہ کیا ہے؟ یہ تینوں حروف صحیح ہیں. کیوں صحیح ہیں؟ اس لیے کہ یہ حروف اصلی کی جگہ پر نہیں ہے، حروف اصلی کی جگہ پر نہیں ہے، لہٰذا صحیح کی تعریف یہاں پر صحیح ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرفیوں کے نزدیک جو صحیح جو ہے وہ صحیح کی تعریف یہ ہے کہ کوئی حرف جس کے حروف اصلی میں سے، یعنی جس لفظ کا جو حرف اصلی ہوگا اس کے حرف اصلی میں سے کوئی حرف علت کا نہیں ہوگا، نہ تو حمزہ کا ہوگا اور نہ دو حرف ایک جنس کا ہوگا. لہٰذا یضرب اور ضارب اور ضویرب یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، اگرچہ یہاں پر حرف علت موجود ہے. کیوں صحیح ہے؟ اس لیے کہ یہ حروف اصلی کی جگہ پر نہیں ہے. یضربوں میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو یضربوں میں زاد را با یہ نہ حروف اصلی ہے اور یا تو الگ سے ہے. ضاربن میں جو ہے یہ حروف اصلی کی جگہ پر نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے.
بہرحال یہ حروف اصلی کی جگہ پر نہیں ہے، لہٰذا حروف اصلی کی جگہ پر اگر ہوتا تو پھر صحیح کی تعریف نہیں ہوتی، تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جیسے ضربہ ہو گیا، رباعی کی مثال دیکھیں، جیسے بعثر، بعثر با عین صا را، یہ رباعی کی مثال ہے، اس کا یہ فعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ابھارنا، ابھارا۔ تو با یہ بھی حرف اصلی ہے، عین یہ بھی حرف اصلی ہے، صا یہ بھی حرف اصلی ہے، را یہ بھی حرف اصلی ہے۔ ان چاروں حروف اصلی میں سے، چاروں حروف اصلی ہیں، اس چاروں حروف اصلی میں سے کسی حرف پر حرف علت نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں، نہیں ہے، با پر بھی نہیں ہے، عین بھی نہیں ہے، صا بھی نہیں، را بھی نہیں ہے، اور نہ حمزہ ہے، با پر بھی حمزہ نہیں ہے، عین پر بھی نہیں، صا پر بھی نہیں، را پر بھی نہیں، حمزہ نہیں، اور دو حرف ایک جنس کا بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ رباعی کی مثال صحیح ہے، یہ صحیح کا لفظ ہے۔ رجلن اسم کی مثال دیکھیں، ثلاثی کی مثال، یہ صحیح لفظ ہے، یہ رجلن کیا صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ را جیم لام یہ تینوں حرف اصلی ہے، اور اس تینوں حرف اصلی پر کسی پر بھی حرف علت نہیں ہے، نہ تو حمزہ ہے اور نہ دو حرف ایک جنس کا ہے، لہٰذا یہ لفظ اسم کا صحیح کا لفظ ہے۔ جعفرون رباعی کی مثال ہے اور یہ اسم ہے یہ۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ جیم عین فا را یہ تینوں حرف اصلی ہیں، اور تینوں حرف اصلی پر کسی پر بھی حرف علت نہیں ہے، نہ تو حمزہ ہے اور نہ دو حرف ایک جنسی کا ہے، اس کا معنی آتا ہے بڑی نہر کا، جعفرون کا۔ سفر جلون یہ خماسی کا لفظ ہے اور یہ اسم ہے، یہ سین فا را جیم لام یہ پانچوں حرف اصلی ہیں، اور پانچوں حرف اصلی پر کسی پر بھی نہ تو حرف علت ہے، نہ تو حمزہ ہے، نہ دو حرف ایک جنسی کا ہے، لہٰذا یہ تمام الفاظ ضربہ بعثرہ چاہے ثلاثی کا ہو یا رباعی کا ہو یا پھر رباعی اسم کا ہو یا پھر خماسی اسم کا ہو، تو ان تمام حروف پر کسی پر بھی حرف علت نہیں ہے، نہ حمزہ ہے نہ دو حرف ایک جنس کا ہے، لہٰذا یہ تمام حروف صحیح ہیں، کیوں؟ اپنے صحیح مقام پر ہونے کی وجہ سے۔ زاد را با، زاد اپنی جگہ پر ہے، را اپنی جگہ پر، با اپنی جگہ پر ہے، اس کی جگہ پر اگر کوئی لفظ اگر کوئی حرف آ جائے گا، ذات کی جگہ پر اگر کوئی حرف آ جائے گا تو پھر وہ حرف اصلی نہیں رہے گا، پھر وہ لفظ اصلی نہیں رہے گا، لہذا زاد را با یہ لفظ اصلی یہ تینوں حروف اس میں اصلی ہیں، تینوں حروف اس میں اصلی ہیں، تو لہٰذا یہ صحیح کی مثال ہے۔ سفر جلون ایک پھل کا ناسپاتی بولتے ہیں، سفر جلون ناسپاتی کے معنی میں آتا ہے۔ چلیے